ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھا ہوا رمضان آئے پکوڑے وکن گے، سموسے والے آندے پہن رمضان آوے سموسے وکن گے، جتیاں والے آندے پہن عید آوے جتیاں وکن گیاں۔ وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی، اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی، اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی۔ وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے، پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے، ہم کہیں گے یا اللہ، تو عرش کے دروازوں تک میری پکار جائے گی، ساتوں آسمان میری پکار سے گونج اٹھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے، میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو۔ عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو، رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو، آمین کہو۔ عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں، میری صدائیں، میرے نوحے، میرے گریے ہلا دیتے ہیں۔ اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ واہ یا اللہ تو نے کہا تھا نا، دیکھ ہم میں بھوک سے بیٹھا ہوں۔ اس لیے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے؟ افطار کے وقت کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، اور آواز کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر، تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتہ، یہ میرے بندے، کھانا بھی سامنے ہے، پانی بھی سامنے، یہ کیوں نہیں کھا رہے، یہ کیوں نہیں پی رہے؟ بولو کہ یا اللہ تیری محبت، واہ واہ میری محبت، چلو تم گواہ رہو، میں نے معاف کیا، چل میرا بندہ مانگ، کھانے سے پہلے مانگ۔ وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے، پکوڑے کھانے کا نہیں ہوتا، سموسے دکھن کا نہیں ہوتا۔ سموسے، پکوڑے، کچوریاں، 7 اپ، جام شیری، روح افزا، 500 چیزاں تو اندر پا لیندے ہو، سارے روزے دی تباہی پھیر کے رکھ دیتے۔ ایک مہینے کے لیے اوور آلنگ ہے، ٹیوننگ ہے، ٹیوننگ، تھوڑا کھاؤ تھوڑا کھاؤ تھوڑا کھاؤ، ٹھنڈے شربت مت پیو، ٹھنڈے شربت مت پیو افطاری کے وقت، بعد میں پینا تو پی لو، این افطاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ سارے دن کا انجن گرم ہے، ایک دم اس کے اوپر برف پھینکتے ہو، تھوڑی دیر صبر کر کے سادہ پانی پی لو، نماز پڑھ لو، پی لو، جام شیری پیو، 7 اپ پیو، جو مرضی پیو، ٹھنڈا پیو، گرم پیو، جو مرضی پیو، لیکن عین روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے، کراری چیزوں سے، مسالے دار چیزوں سے، ثقیل چیزوں سے بچو، ہلکا پھلکا رکھو پیٹ کو، ہلکا پھلکا، تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو کہ جسم پاک ہو، غلاظتوں سے، گندگیوں سے پاک ہو، صاف ہو۔ ہاں، اور اپنے دل کو بھی صاف۔ رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی، سب کی، 4 نہیں بخشے جاتے، 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، 4 قسم کے مرد عورت، سب کی بخشش ہو جاتی، سب کی، 4۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے۔ کسی بھائی میں یہ عیب ہے، ابھی سن کے توبہ کر لینا، شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا، رمضان میں بخشش نہیں، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، بخشش نہیں۔ ماں باپ کے نافرمان کے لیے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا، ماں باپ کے نافرمان کو یہیں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا، یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا۔ صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے، کفر شرک کی سزا بھی موت کے بعد، زنا شراب جوے کی سزا سود کی موت کے بعد ہے۔ ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری، دل دکھانا، اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس کو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کوئی نشانی بتائیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ ماں باپ کا نافرمان۔ تیسرا کون ہے؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا، کبھی بھائی سے لڑا، کبھی بہن سے لڑا، کبھی خالہ سے، کبھی چاچے سے، کبھی مامے سے، کبھی تائے سے، کبھی پھوپھے سے، قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا، کینہ، شحن، ایک ہوتا ہے بغض، ایک ہوتا ہے کینہ، شحن، بغض، شحن۔ بغض کیا ہے؟ بغض کیا ہے؟ کہ مجھے انصر بھائی سے نفرت ہے، یہ بغض۔ اور کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، نفرت کے ساتھ
ان کی ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 برائیاں معاف نہیں ہیں۔ ہاں کوئی توبہ کرے تو سب معاف ہو گیا، سب معاف ہو گیا، سب معاف ہو گیا۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے گا، نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی، 20 رکعت 40 سجدے 60,000 روزانہ۔ یہ تمہارے کلب ایدا پٹھا جا نہ ہے کی نہ ہے میں نے حالی تھی نہیں سر لگی ہے تسی آن دیکھی ہو، چلو جڑا بھی نہ ہے ٹھیک۔ یہ بہت بڑا کلب مجھے نظر آیا۔ یہ یہاں باہر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں کہ جو یہاں آ کے تراویح پڑھے گا ہر سجدے پر اس کو 150 روپیہ دے، 150 چھوڑو 15 روپے دیے جائیں، ہر سجدے پہ 15 روپے دیا۔ ایتھے ویکھا جی لڑائیاں کیویں ہوندیاں، اے سارے پوترے دادیاں نو چاہتے لے آون گے، دوترے نانیاں نو چاہتے، نانی ٹر آج تراویح تینوں پڑھاون، دادے نانیاں نو پوچھدا کوئی نہیں، انہاں دی عید ہو جاونی۔ تسی ایتھے اعلان کر کے لکھ دیو بھئی جڑا ایتھے آوے گا نا انہوں اسی فی سجدہ 15 روپے دیواں گے۔ ایتھے پھر چھوٹے ویکھے جے کیویں چل دے۔ او میرے نبی، او میرے محبوب، او میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دلارے، راج دلارے، وہ کہہ رہے ہیں او میری امت 1 گھنٹہ لگا لو، 1 گھنٹہ 40 سجدے، ہر سجدے پہ 1500 نیکی، 60,000 نیکیاں، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی۔ اب 8 تراویح پڑھ کے آدھی مسجد خالی جا رہے، کتھے جا رہے ہو، کی کرن جا رہے ہو، کوئی کام نہیں، 8 پڑھ کے جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اے بھائی پڑھ دو، سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا، اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے۔ اور پھر جب آخری رات ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرے بندوں کی رات کی تراویح اور دن کا روزہ، اس کے بدلے میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور آسمان پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر ابشر و اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ خوشخبری ہو، اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو۔ اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، عرفات کے دن صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر، لیکن رمضان میں پورا رمضان عرش پہلے آسمان پر۔ اور میرے اللہ کا اعلان ہے، کوئی بخشش چاہنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی رزق لینے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا ہے، کوئی مانگنے والا، ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اس مہینے کو بناؤ، دنیا کماؤ، حلال کمانا کوئی، میں تو ویسے مذاقن کہہ رہا ہوں، ہر ایک دنیا کمانا کوئی منع تھوڑا ہی، حلال کمانا کوئی منع تھوڑا ہی ہے، لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے، تراویح پہ زد پڑے، تلاوت پہ زد پڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے۔ قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ، جی کوئی وظیفہ دسو، کوئی وظیفہ دسو، لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا کوئی خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ۔ میرا ایک ساتھی ہے مولوی ثناء اللہ، وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے، ایک دن میں پورا قرآن، ایک دن میں پورا قرآن، پورے رمضان میں 30 قرآن ختم کر دیتے۔ سوائے اس کے بیمار ہو جائے تو کوئی بیمار ہو جائے تو 10 پارے، ورنہ پورا قرآن، رمضان قرآن، پورا قرآن۔ تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے، کچھ تو پڑھو، سارے سال نہیں پڑھا، کچھ تو پڑھو۔ رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کی تسبیح قرآن کی تلاوت، رمضان کی خدمت، روزے افطار کرواؤ، سحری کھلاؤ، افطاری کراؤ، غریبوں کو مدد کرو، زکوٰۃ دو، اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو، گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو،
اور رمضان کی سب سے بڑی بات، آپس میں بغض سے دل صاف کرو. لڑے ہوئے ہو، رمضان آنے سے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے میں دل صاف کر لوں، میں معاف کر دوں، میں معافی مانگ لوں. زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں، کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں. میرا دل صاف ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے کینہ نہ ہو، کسی کا حسد نہ ہو، کسی سے رنجش نہ ہو. دل صاف کرو. صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے.